الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو موحد بنایا اور مقصد زندگی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی آزمائش ہے۔ اس زندگی سے جڑی ہر چیز ہمارے لیے آزمائش کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خصوصاً اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا تذکرہ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، باعث آزمائش ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس امت کے لیے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باعث فتنہ ہوتی تھی، اور میری اس امت کا فتنہ مال ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس دور میں دیکھیے کہ مادہ پرستی اس عروج پر چلی گئی ہے۔ انسان مال و زر کا ایسا ہوس پرست بن چکا ہے، زر پرستی اس کے اندر اتنی داخل ہو چکی ہے کہ وہ تھوڑے سے مال کے لیے کبھی اپنی ضمیر کا سودا کرتا ہے، تو کبھی اپنی عزت کا سودا کرتا ہے، تو کبھی ایسے مسلمان ہیں جو تھوڑے سے مال کے لیے، نفع کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کر جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو مال ہے، یہ ہمارے لیے کئی ناحیوں سے باعث فتنہ ہے۔ ان میں سے ایک اہم مرحلے کا میں تذکرہ کرنا آج اس جمعہ میں چاہتا ہوں، اور وہ ہے مسئلہ ترکے کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ، کیوں یہ بھی مال سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں ہماری زندگی آ ہی جاتی ہے، ہماری زندگی کے زد میں یہ مسئلہ ہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، چند غلطیوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو وراثت، میراث ہے کیا چیز؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص جب مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں تھیں، اور وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، پیسے کی شکل میں ہو سکتی ہے، زمین کی شکل میں ہو سکتی ہے، گھر کی شکل میں ہو سکتی ہے، کپڑوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، گھڑی، فون، موبائل، کئی ناحیوں سے اس کی ملکیت میں کئی چیزیں رہتی ہیں۔ لہذا جیسا وہ مر گیا، اس کی ملکیت تو ختم ہو گئی،
اب تو اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو لہذا جو شخص جیسا ہی مر جاتا ہے تو اس کی ملکیت کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی اور کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے. اگر اس کی بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو اس کی ساری ملکیت آٹومیٹکلی اس کے اولاد میں، اس کے رشتہ داروں میں منتقل ہو جاتی ہے. تو یہی جو ملکیت ہے اسی ہی ترکہ کہا جاتا ہے. ترکہ کا معنی چھوڑنا، یعنی کہ مرنے کے بعد جو شخص جتنا سب چھوڑ جاتا ہے اسی ہی ترکہ میراث کہا جاتا ہے. معزز سامعین، یہ میراث کا مسئلہ ہمارے لیے اہم اس لیے ہے کہ انسان جب زندہ ہو، اس کی ملکیت میں کئی چیزیں ہوں تو اس کا وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اس کی وہ تقسیم ایک ناحیے سے کر سکتا ہے، اپنے اختیار کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن جیسا ہی جو شخص مر گیا، اس کا مال بچا ہوا ہے، تو اب اس مال پر اس کے جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، اپنے اعتبار سے منچاہی تقسیم نہیں کر سکتے. جیسا ہی مال یہ جو متروکہ بن گیا، ترکہ بن گیا، میراث بن گیا، وراثت بن گیا، تو پھر اس مال پر اللہ کی تقسیم ہوگی، بندے کی نہیں. جو چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے لے لے، چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی تقسیم ہے اور اسی تقسیم کے مطابق تمام لواحقین میں، اس کی اولاد میں، قریبی رشتہ داروں میں، دور کے رشتہ داروں میں اس کا مال جو ہے تقسیم ہوتا آپ کو نظر آئے گا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے. آج ہم کو جو ہے میراث کے کئی مسائل معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جیسے چاہے ہم اپنے درمیان فیصلہ کر لیتے اور جس کی بنیاد پر فساد جنم لیتا ہے. اچھے خاصے رشتے بگڑ جاتے ہیں. اس مال و دولت کی چکر میں، سمیٹنے کی شکل میں، سیندنے کے لیے ہم جو ہے نا اپنے رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں اپنی تقسیم کی وجہ سے. معزز سامعین، جب مال متروکہ بن جاتا ہے، وراثت کی شکل اختیار کرتا ہے، تو یہاں پر بنیادی طور پر چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیے، جیسا ہی ایک شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا مال جب وراثت کا مال بنتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس میت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. میت کا حق کیسے ہوگا، اس کا مال اس کے لیے ہم کیسے استعمال کریں گے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اس کا کفن اور دفن کرنے کا مسئلہ. ایک شخص جب انتقال کر جاتا ہے تو اسی کے مال میں سے اس کا کفن بھی خریدا جائے گا، جو بھی ضروریات ہیں اس کی خریدی جائیں گی. آج تو خبر بھی فری میں نہیں ملتی، خبر کو بھی خریدنا پڑتا، وہ جگہ خریدنا پڑتا، تو لہذا وہ بھی خریدنا پڑتا. اس سے جتنے خرچے لگے ہوئے ہیں یہ میت کے مال میں سے ادا کیے جائیں گے. آج ہمارے پاس کیا ہوتا، کوئی ایک بڑا بھائی، بیٹا، بحیثیت بیٹا کیا کرتا، بڑا خرچہ اٹھا لیتا. اب خرچہ تو اٹھا لیتا جذبے میں، جوش میں، والد بول کے، لیکن بعد میں جو ہے نا بتاتے ہوئے رہتا تھا، دیکھو میت لگایا مرے تو نہیں، میں کفن دیا، میں دفن کرا، میں خبر کرا، میں فلاں کرا، بس احسان جتانا شروع کرتا. تو لہذا اس کی گنجائش نہ رکھے، ضرور نہیں ہے اتنا آگے بڑھ کے. اگر جو شخص مرا ہے اس کی ملکیت میں بہت سارا مال ہے تو اسی میں سے اس کو کفن دینا، اس کا دفن کا انتظام کرنا یہ بہتر ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا. تو لہٰذا یہ واقعہ جانتے ہیں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا جا رہا تھا تو آپ کے سر کو ڈھکا جاتا تھا تو پیر خالی ہو جاتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے. جیسا ہی کپڑا پیروں پر لایا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانکو اور پیروں پر گھاس ڈال دو، اسجد گھاس ڈال دو. لہٰذا وہ گھاس ڈال کر دفن کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اتنے سارے مدینہ میں اتنے صحابہ ہے، کیا کوئی ایک چادر ان کو نہیں دے سکتا تھا؟ چادر انہیں مل سکتی تھی، کسی اور چادر کو ان کا کفن بنایا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کے بجائے حضرت مصعب بن عمیر کی جو چادر تھی وہی چادر ان کے لیے استعمال کی، گرچہ کہ وہ کم پڑ گئی لیکن انہیں کے لیے ان کی چادر ان کے لیے استعمال ہوئی اور انہیں دفن کیا گیا. تو لہذا آج ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسے بیٹے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ذمہ داری اٹھا کر بعد میں جتانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا اس طرح کرنے کے بجائے میت کا جو مال ہوتا ہے اسی میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جانا چاہیے. اسی طرح معزز سامعین، دوسرا اہم مسئلہ ہے قرض کا. جیسا ہی میت کا انتقال ہو گیا، اس کا کفن دفن ہم نے کر دیا ہے،
اس کے بعد دوسرا مرحلہ میت کی طرف سے ہونے والا قرض کا ہے۔ میت کے اوپر جو بھی قرض ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ پہلے آپ نہیں لے سکتے مال اس میں سے، جو بھی مال ہے پہلے بیٹے لے لیں گے، تقسیم کریں گے، نہیں، تقسیم بعد کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے اس پر جتنا قرض ہے وہ قرض اس کا ادا کیا جائے گا، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ معزز سامعین، قرض کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ کے لیے جب وہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں یہ مرا ہے اور اس پر قرض ہے، مقروض ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھا دے۔ اس سے اندازہ لگا یہ کہ قرض کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا قرض ادا کروں گا، تب جا کر اللہ کے رسول نماز پڑھائی۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر ایک شخص شہید ہو جائے، شہید کسے کہتے ہیں مانو، اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی گردن کو اڑا دے، اپنی گردن، دشمن اس کی گردن اڑا دے، اس کا خون بہہ جائے، شہید ہے۔ لیکن قرض کا مسئلہ ایسا ہے اگر انسان شہید ہو کر بھی مر جائے اس کا قرض معاف نہیں ہوگا، گرچہ کہ اس کو شہادت 3 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ لڑا شہید ہوا، پھر اسے زندگی ملی، پھر لڑا، پھر شہید ہوا، پھر زندگی ملی، پھر مرا، پھر شہید ہو گیا۔ یاد رکھیے اس کی شہادت اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی زندگیاں، اتنی شہادت کی موتیں ملنے کے باوجود بھی اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ لہذا قرض کی ادائیگی بڑے اہم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک میت جو ہے، میت کی قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی اس کا معاملہ لٹکا ہوا رہتا ہے، اس کا پیسہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو لہذا جب یہ تمام چیزیں شریعت کی روح سے ہمارے سامنے آتی ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ میت کا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا میت کے قرض میں دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا قرض۔ ایک ہے بندوں کا قرض، کسی سے لیا کسی کو دینا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ ایک ہے اللہ کا قرض۔ اللہ کا قرض کیا ہے؟ جیسے کہ ایک شخص مرا، بڑا مالدار تھا لیکن حج نہیں کرا۔ انسان جیسا ہی مالدار ہو جاتا ہے، حیثیت والا ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ وہ حج آسانی سے کر سکتا ہے، 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ آسانی سے لگا سکتا ہے، وہ کروڑ پتی ہے، اس کے پاس مال وافر مقدار میں ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہ حج نہیں کرا، تو حج اس پر قرض ہے۔ اب اس کے لواحقین کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ اس کا جو حج باقی رہ گیا ہے اس کو وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا وہ قرض باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح سال نکل گیا، اسے زکوٰۃ ادا کرنا تھا لیکن وہ ادا کیے بغیر مر گیا، لہذا اب سال اس کی زندگی میں نکلنے کی وجہ سے اس میت کی طرف سے وہ قرض مان کر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ مسئلے ہم جانتے نہیں، حج کا، زکوٰۃ کا، کچھ بھی نہیں، بس مال آیا کیسا تقسیم کر کے کھائیے، بس ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کا جو قرض ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر بندوں میں سے جس کا بھی اس نے جو بھی حق لیا، خصوصاً ایسے والدین جو کاروبار کرنے والے ہیں، جن کے دوست ہیں، یار ہیں، کبھی ان سے پیسہ لے لیا، کبھی ان سے پیسہ لے لیا، اولاد پر یہ حق واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ معلوم کرے کہ ہمارے والدین نے کس کے ساتھ کتنا پیسہ لیا ہے، کہ ہمارے والد نے کس کو کتنا قرض دینا باقی ہے، یہ معلوم کیا جائے اور ان کا حق ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مرحلہ بڑا اہم ہے، آزمائشی ہے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے اتنا کام اسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح معزز سامعین، تیسرا اہم مسئلہ اس میں ہے وصیت کا مسئلہ۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت دراصل یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مال میں اللہ کی تقسیم تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کچھ مال کسی اور کو بھی دینا چاہے، انسان جیسا مر گیا اس کی اولاد کو مال تو مل جائے گا، لیکن پھر بھی اسے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ اپنے مال میں سے جو جن کو میراث ملنے والی ہے ان کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ کچھ مال دینا چاہے تو پھر وہ وصیت کر کے مر سکتا ہے کہ دیکھو میرا اتنا جو مال ہے وہ مال فلاں شخص کو دیا جائے، فلاں بندے کو دیا جائے، فلاں غریب کو دیا جائے، فلاں کو دیا جائے، فلاں کو دیا جائے۔ معزز سامعین، وصیت کا مسئلہ اس لیے اہم ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا جاننا آگے والے کو ضروری ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا ضروری ہے، اس معاملے پر 2 دن ایسے نہ گزرے کہ اس کی وصیت بتا لکھ لیں۔ یعنی کہ کسی کی کوئی امانت کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اب دیکھیں کیسا، کسی کو تو آپ نے بتایا نہیں ہے، تو لہذا وصیت میں اسے لکھا جائے گا۔
لہذا معزز سامعین وصیت کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وصیت جو ہے نا ایک میت مرنے والا جو ہے نا اپنے مال کے تیسرے حصے میں کر سکتا. مثلا اگر مرنے والے کی جو لاگت ہے اس کے بعد جو جائیداد ہے 90 لاکھ کی ہے تو پھر وہ 30 لاکھ میں کسی کے لیے وہ جو ہے کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو دے دی جائے. 30 لاکھ میں بول سکتا ہو. مرنے والا ایسا نہیں کر سکتا کہ بھئی میرے 90 لاکھ اٹھا کے فلاں تنظیم کو دے دو, میرے 90 لاکھ اٹھا کے مدرسہ بنا دو, میرے 90 لاکھ اٹھا کے جامعہ کو دے دو, فلاں دے نہیں دے سکتا. صرف ثلث مال کا تیسرا حصہ ہی وہ جو ہے وصیت کر سکتا ہے کسی اور کے لیے. معزز سامعین تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جو شخص وارث بننے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. مرنے والا جو ہے نا اس کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, اب انہیں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کمپلسری حصہ ملنے والا ہی ہے, لیکن پھر بھی باپ کیا کرتا وصیت لکھتا کہ نہیں میرے بڑے بیٹے کو اور تھوڑا زیادہ دو, میری چھوٹی بیٹی کو اتنا دو, دوسرے کو اتنا دو, نہیں لکھ سکتے ہم. وصیت جن کو مال آلریڈی ملنے والا ہے ان کے لیے نہیں لکھی جاتی بلکہ دوسروں کے لیے یہ وصیت لکھی جاتی ہے. معزز سامعین کیسے دوسروں کے لیے وصیت کیسے لکھی جاتی ہے؟ وصیت کی حکمت دیکھیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ موجود ہے, بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا, باپ موجود ہے, بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب لہذا بڑے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, اگر اس کے پاس اسی کچھ جائیداد ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی, ایسی چلتی پھرتی اس کی زندگی تھی, وہ چلا گیا. تو اب اس کی جو بیوی ہے وہ تو بیوہ ہو گئی, اس کے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو یتیم ہو گئے. لہذا اب وہ دادا کے پاس ہے, باپ تو مر گیا ہے. لہذا اب جب باپ مرے گا تو یہ بات یاد رکھیے باپ کی زندگی میں اگر بیٹا مر جاتا ہے تو پھر وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. باپ زندہ ہے, باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا مر گیا, اسے وراثت نہیں ملتی, وراثت کا اس کا حصہ نہیں ہے. البتہ اس بیٹے کی جو اولاد ہے ان کو بھی وراثت نہیں ملتی, باپ کو نہیں تو بیٹوں کا سے نہیں ملتی. لہذا اب پھر کہاں سے دی جائے؟ تو ایسے وقت میں وصیت کام آتی ہے کہ مرنے والا اپنے پوتروں کے لیے, پوتریوں کے لیے, بیوہ بہو کے لیے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میری وصیت کا جو 1/3 حصہ ہے, تیسرا جو حصہ ہے میری فلاں بہو کو دے دو جو بیوہ ہے, میرے پوتروں کو دے دو جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہے, لہذا میں میری بیوی کی وصیت کر سکتا ہوں. تو وصیت یہاں پر کام آتی ہے, اس لیے وصیت رکھی گئی ہے. اسی طرح کوئی شخص چاہتا یہ ہے کہ میں میری مرنے کے بعد جو ہے نا مسجد بنائی جائے, تو لہذا مرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی میرا جو تیسرا حصہ ہے مال کا وہ فلاں مسجد کو دے دو, وصیت کر سکتا ہوں. فلاں جگہ وقف کر دو میرے نام پہ زمین جو کہ میرا 30% بنتا. تو اس طریقے سے جو ثلث ہے 1/3 ہے وہ وصیت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لہذا اس سلسلے میں بات یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ کوئی لے پالک بیٹے کو لے کے آئے, بیٹے اولاد ہی نہیں ہے, میاں بیوی ہے اولاد نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے کسی کو گود دے لیتے, لے پالک بیٹے کو لے لیتے. یاد رکھیے جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ وارث نہیں بنتا. وراثت کے لیے خونی رشتہ ہونا ضروری ہے, نسبی رشتہ ہونا ضروری ہے, خون کا رشتہ ہونا. اگر وہ آپ کا خون ہے تو ٹھیک ہے, وہ لے پالک ہے باہر سے کہیں سے اور لا کے اس کو پال لیے, آپ مر گئے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کیا کر سکتے, جو آپ کا تیسرا حصہ ہے آپ کے 90 لاکھ میں سے جو 30 لاکھ روپے ہے وہ لے پالک بیٹے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں. تو لہذا یہاں پر جو ہے نا وصیت کام آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے معزز سامعین بہت ساری جگہوں پر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ باپ مر گیا تو لے پالک ہے, حقیقی بیٹا نہیں ہے, لیکن ساری جائیداد اس کو منتقل کر دی جاتی ہے جو کہ غلط ہے, شریعت کے اعتبار سے غلط ہے. اس کی جو جائیداد ہے اب اس کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس میت کے بھائیوں کو بہنوں میں تقسیم ہوگی. آج تو ہمارے پاس بھائی بہنوں کو دینے کا تصور ہی نہیں ہے وراثت میں, کیونکہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بات یاد رکھیے وراثت کا مسئلہ ایسا ہے اگر کسی حقدار کو حق نہ پہنچائے تو یہ وراثت کا مال حرام ہے, حرام ہے, آپ پہ نہیں کھا سکتے, کھا رہے تو حرام کھا رہے ہیں آپ. لہذا جس کا جو حق ہے وہ دینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اسی طرح معزز سامعین وراثت کے معاملے میں بڑا جو ہم بڑی غلطی جو کرتے ہیں وراثت کے معاملے میں تاخیر, بہت تاخیر کرتے ہیں. ایک شخص مر گیا, اب دیکھیے مرنے والا پردادا, اس کے سامنے اس کا بیٹا چلے گیا, پھر بیٹا چلے گیا, پھر پوترے پوتروں تک وہ چل رہا ہے مسئلہ.
गांव में 10 एकड़ जमीन है, वो किसकी है? वो परदादा की। परदादा, उसके बाद बाप चले गया, फिर बेटे लड़ रहे हैं, फिर उनके बाद उनके पोते लड़ रहे हैं, 3-4 नस्ल निकल जाती है, लेकिन वो माल तकसीम ही नहीं होता। आज हमारे पास ये मसला है। हालांकि तकसीम जो है फिलफोर होना चाहिए। कब तकसीम होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उमूमन 3 दिन सोग के होते, 3 दिन आप गम मना सकते हैं। अगर उसकी बीवी है जो मय्यत है तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारेगी। बाकी किसके लिए भी ज्यादा रोना धोना नहीं है, 3 दिन तक चांस है। अगर उसमें सोग मनाना चाहे तो मना ले सकते आप, रोना धोना चाहे तो धो ले सकते, वो मसला अलग है। लेकिन अगर ये इन 3 दिनों का सोग होने के बाद चौथे दिन विरासत की तकसीम हो जाना चाहिए, ताखिर नहीं होना इसमें। और अब जब का मसला भी नहीं रखना, आप थोड़े बाद में थोड़े फिर देखेंगे नहीं। विरासत की तकसीम जो है फिलफोर होना चाहिए। ये बात इसलिए अहम है कि ताखिर करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे वारिसीन का हक मारा जाता है। बेचारा जिंदा है, बाप मर गया, विरासत मिलनी है, जिंदगी में तड़प तड़प की जिंदगी गुजार रहा है, बाप की लाखों प्रॉपर्टी है और बेटा जो है ना गुर्बत की जिंदगी जी रहा है। क्यों? तकसीम को भी नहीं कर रहे। अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी फलां की शादी बाकी है, फलां का बाकी है, छोटा भाई का वो मसला, इसका ये मसला, बाद में देखा जाएगा। लाखों की प्रॉपर्टी रखी हुई है, बेटा जो है ना दर दर भटकता फिर रहा है। वारिसी का हक माना जाता है। बहनों को जरूरत है, कोई बड़ा बीमार हो गया, उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं, तकसीम करने के लिए तैयार। वारिसी का हक माना जाता है, इसलिए चाहिए कि जो भी हो फिलफोर तकसीम करने की कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह मुझे समाई, बाज लोग ये काम करते, वक्त से पहले तकसीम करने की कोशिश करते, देख लेते बेटे आवारा निकल गए, देते नहीं देते, क्या करते क्या नहीं, ये सोच के करके मरने से पहले तकसीम। याद रखिए, ये जो माले जो मीरास है इंसान के मरने के बाद बनता है, जिंदगी में नहीं। ये मुर्दे का सामान जिंदों को देना है, मुर्दे की जायदाद जिंदों को मिलती है, जिंदे की जायदाद जिंदे को नहीं मिलती विरासत में। विरासत का माल होने के लिए आपका मरना जरूरी है। आप मरेंगे तो वो तरका है, वो आप जिंदे रहे तो तरका कहां से होगा, विरासत नहीं करार पाएंगे। और वो जैसा बहुत सारे लोग ऐसी जज्बात में आके जो माँ बाप होते हैं अपनी जिंदगी में फला बेटे को फला बिल्डिंग, फला को फला 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 को दे देते। उसके बाद फिर मरहला ये होता है कि ना वो बेटा इसको रखने के लिए तैयार, ना वो बेटी रखने के लिए तैयार, ना छोटा ना बड़ा, बेचारे उतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी रख के बच्चों में तकसीम करके खुद बेघर होते नजर आते हैं, कोई देखने वाला नहीं। कम से कम विरासत का माल जब तक आप, यानी कि आपकी जायदाद आपके हाथ में है, कम से कम इस आस में तो आपकी औलाद जो है आपकी खिदमत कर लेती है। भाई ऐसी चले गए तो क्या है, देते नहीं क्या होगा क्या नहीं, कम से कम आस होती है, उस आस में खिदमत कर लेते हैं आपकी। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस मामले में जो है ऐसा ना करें कि आप मरने से पहले तकसीम कर दें। लिहाजा ये आप ही के लिए वो बात बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी औलाद को सुधारने की कोशिश करें, उनकी तरबियत आप ऐसे करें कि आपके मरने के बाद वो तकसीम मुकम्मल करने की कोशिश करें, बराबर करने की कोशिश करें, अदल इंसाफ से काम ले, ये कोशिश होना चाहिए, ना कि जिंदगी में किसी को देने की कोशिश। और याद रखिए मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर जिंदगी में बाप या फिर माँ अपनी जायदाद अपनी मिल्कियत में जो कुछ है अगर किसी को देना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, तो फिर याद रखिए बराबर तकसीम करना पड़ेगा। अगर एक बेटे को आप एक 10 लाख का घर देना चाहते हैं तो बाकी 2 बेटों को 3 बेटियों को बराबर देना पड़ेगा, उसको 10 लाख देना पड़ेगा जिंदगी में अगर आप दे रहे हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर अहम है कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि एक है हदिया देना, एक है मुआवजा देना। मुआवजे का मतलब ये होता है कि एक बाप है, छोटा बेटा खिदमत कर रहा, बहुत खिदमत कर रहा, आ रहा जा रहा, पीछे है, हॉस्पिटल को ले जा रहा, फला फला काम कर रहा, तो बाप क्या करता, उसे कुछ पैसे जायद देता। वो तो खिदमत की बात है, वो तो मुआवजा है, उसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह एक मसला आता है नफे का। नफे का मसला ऐसा होता है कि एक बाप के 4 बेटे हैं, उनमें से एक बीमार हो गया, उसको 4 लाख रुपए लगा दिया, बाप 4 लाख रुपए लगा दिया। तीनों बेटे आके बोले मेरे को भी 4 लाख, उसको 4 लाख लगाया। ये नफका है, नफे में बराबरी नहीं रहती। अब बड़ा बेटा है, उन्हें इंजीनियरिंग कर रहा, छोटा बेटा है, उन्हें मदरसे में पढ़ रहा, और छोटा है अभी स्कूल में नहीं जा रहा हो, हर एक के अखराजात अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होता कि बड़े को जो 50,000 फीस बन रहे हैं, अब बच्चा जो स्कूल ले जा रहा है उसमें 50,000 निकाल कर रखोगे, बराबर तकसीम हो जाए।
نفقے میں عدل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہاں پر بھی جو ہے نا بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے لڑتا، چھوٹا بڑے سے لڑتا، یا پھر باپ کے معاملے میں بدزن ہو جاتی ہے اولاد، بڑے کو لگا دیتا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میرے کو دیکھ لینے کو کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے معاملات کا شکار اولاد جو ہے نا والدین کو نشانہ بناتی ہے اور بدزنی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے مساوی یعنی کہ عدل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح محمد سامعین بڑا اہم مسئلہ وراثت کے معاملے میں جو ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے جو میت ہے اس کے جو بیٹے ہیں اپنی بہنوں کا جو حق ہوتا ہے، بیٹے یعنی کہ بھائی جو ہے اپنے بہنوں کا حق مار دیتے ہیں، بہنوں کا حق دیتے نہیں۔ اوپر سے غرہ کیا رہتا بھائیوں کو، بھائی تیری شادی کر کے نہیں دیے، تیرے کو جہیز نہیں دیے، 5 لاکھ 10 لاکھ کی شادی نہیں کرے۔ سوال یہ ہے کہ کرے کیوں؟ شادی تو شادی ہونی چاہیے نا، آپ کرے کیوں، لگائے کیوں، کس لیے لگائے؟ وہ بھی اپنی شان کے لیے، جھوٹی شان کے لیے لگائے، اس کی شادی کے لیے لگائے، کل کے دن لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی ہماری بہن کو ہم اتنا لگائے، کوئی ہمدردی میں نہیں لگائے، وہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے لگاتے ہیں اور بولتے کہ تیری شادی میں اتنا نہیں ہے نا فلاں کرے۔ یہ بات یاد رکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا یہ ضروری ہے والد کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ بیٹی کی شادی کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین مر گئے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ باہر والا آ کے شادی کرے گا، وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کی شادی کرے، نہ کہ اس ذمہ داری کا فائدہ اٹھا کر بعد میں اس کا عمل پورا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہذا کبھی یہ دھاک نہیں بٹھانا چاہیے کہ ہم نے تجھے دہیج دے دیا۔ کبھی ایسا ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے کہ بہن اگر سے پوچھ دی کہ بھائی وہ مال جو ہے والد صاحب کا چھوڑا ہوا ذرا میرے کو دے، بس وہیں سے ناراض، رشتہ ختم، ایک ہی بات، تو میرے گھر میں نہیں دکھنا میری بات سے۔ ایسی دھاک بٹھائی جاتی ہے، اور بیچاری بہن اپنے بہنوں کے بھائیوں کے آسرے سے اس کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کل کے دن میرا کچھ برا ہوتا ہے تو میرا بھائی مجھے ساتھ دے گا، میرے پیچھے آئیں گے، میرا آسرا ہے وہ۔ بیچاری اسی آس میں جو ہے نا اپنے ماں کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ہوشیار کیا کہنا، ڈیڑھ ہوشیار کہہ دیے، زبردستی معاف کرانے کی کوشش، زبردستی لاتے دینا تو ہے تیرے کو، جانتے سو نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، سو مانو صاحب کو بٹھاتے، پیار سے بلاتے، بہن دیکھ مسئلہ ایسا ہے تو معاف کر دے، چھوڑ دے۔ ارے بھائی کوئی بہن اپنا مال چھوڑے گی کیوں چھوڑے گا اپنا مال؟ کیوں معاف کروائیں آپ نہیں کر سکتے معاف؟ بہن ہی معاف کیوں کرے؟ کیا بھائی بہن کے لیے معاف نہیں کر سکتا؟ کچھ زیادہ بھائی اپنی بہن کو نہیں دے سکتا؟ زبردستی معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ آج ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک بہن کو شوہر کی وفات پہ اس کے منہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کا مہر معاف کرنے کی کوشش کرواتے ہیں، مہر معاف کرو، اس کا نہیں دیا نا۔ لہذا اس طریقے کی آج یہ جاہلیت کی جو چیزیں ہیں آج ہمارے پاس دیکھنے میں آتی ہے۔ اور جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، ایک شخص جب مرتا تھا تو اس کے جو بھائی ہوتے تھے وہی سارا مال ہلاک کر جاتے تھے، بہنوں کو دیتے نہیں تھے، وہ بیوی کو ملتا نہیں۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، مال چھوڑے، اب کیا کرا، جو ان کا بھائی تھا سارا مال ہلاک کر لیا، نہ بیوی کو کچھ دیا، ان کی دو بیٹیاں تھیں ان کو کچھ دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ اللہ کے رسول سعد بن ربیع انتقال کر چکے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، یہ تو بچے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا جو بچوں کا جو چچا ہے سارا مال ہلاک کر گیا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیتیں نازل فرمائیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ یہ اولاد کے درمیان وصیت کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کا انہیں حق دے دو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے جس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور معزز سامعین یہ بات یاد رکھیے، میراث کا یہ جو مسئلہ ہے اصل بہنوں کے لیے ہی ہے، ورنہ زمانے جاہلیت میں تو بھائی ہڑپ کر ہی رہے تھے، بیٹے لے تو رہے تھے، جو مرد ہے وہ تو ہڑپ کر لیتے تھے۔ محروم کون ہوتا تھا؟ جو معصوم بچے ہوتے، جو عورتیں ہوتی یہ محروم ہو جاتی تھی۔ لہذا انہی عورتوں کو حق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، نساء کا مطلب یہ عورتیں ہیں، اسی سورت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرمائے، جس کے لیے احکام نازل کیے گئے ہیں، سبحان اللہ، آج ہم انہی لوگوں کو محروم کرتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہذا بہنوں کو چاہیے کہ ان کا جو حق مکمل بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ میت کا جو ترکہ ہے، ہر چیز اس کا ترکہ ہے، جو کچھ ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی ترکے میں، اس کا پن بھی ترکہ، اس کی چپل بھی ترکہ،
ہر چیز برابر تقسیم کی جائے گی، کسی کو معقول نہیں سمجھا جائے گا وہ کیا ہے چھوڑ دو، یہ کیا ہے چھوڑ دو، نہیں، پہلے تقسیم ہوگی، تقسیم ہونے کے بعد اگر کوئی کسی سے کچھ معاملہ کرتے ہوئے معافی چاہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں چیز ہے آپ رکھ لو، فلاں چیز ہے ٹھیک ہے آپ رکھ لو، فلاں چیز ہے رکھ لو، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا بہت سارے لوگ کیا کرتے، پراپرٹی تو کروڑوں کی ہے، بہنوں کو بلا کے 5-5 لاکھ روپے دے کے جاؤ، خلاص، ملنا تو انہیں بھی لاکھوں چاہیے لیکن بلا کے 5-5 لاکھ روپے رکھ کے احسان کہتے ہیں، دیکھو یہ دے رہے ہم رکھ لو، یہ تو اب وہ بھی نہیں ملتا دادا بولے تو جو دے رہے بولے تو خلاص احسان، نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے جو آگے میں بیان کروں گا، یہ ظلم ہے۔ لہذا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو اس کا حق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، وہ چھین کر اسے کچھ ہاتھ میں تھما کر اور فخریہ انداز میں یہ کہو کیا نہیں ہم دے رہے ہیں تجھے، ہم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ وہاں اللہ کی تقسیم ہے، وہ اللہ انہیں دلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، آپ اور میں ہم کرنے والے ہیں کو۔ لہذا اس معاملے میں آج ہمارے پاس بہت بڑا ظلم جو ہے نا بہنوں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو لہذا اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ آتا ہے میراث کے مسئلے میں، باپ کے ساتھ جو ہے بڑا بیٹا کاروبار کرتا، دونوں باقی کے جو مثال دے رہا ہوں میں، دونوں اور جو بیٹے ہیں چھوٹے ہیں جیسے بھی ہے مجلے سجلے ہیں کاروبار میں حصہ نہیں لیتے، بڑا بیٹا جو ہے نا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا، جیسے ہی باپ مر گیا بڑا جو بیٹا ہے سارے کاروبار میں حاوی ہو جاتا، بس میرا چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے والد سے چوک ہوئی ہے۔ دیکھیے جب کبھی آپ اپنے کاروبار میں کسی ایک بیٹے کو شریک کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اسے 2 حیثیت سے شریک کرنا چاہیے، یا تو آپ اپنے کاروبار میں اسے پارٹنر بنا لو، پارٹنر بنا کے کہو کہ بھائی تو جو کام کر رہا ہے 30% تیرا، 50% تیرا، 40% تیرا، مہینہ تو 40% اپنا لے لے، بس بات ختم۔ یا پھر ایسا نہیں کر سکتے تو اسی بیٹے کو آپ بحیثیت نوکر رکھو، ماہانہ اس کی تنخواہ دے دو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ باپ کا جو مال ہوتا ہے وہ بچا رہتا ہے، جو بعد میں اور بھی اولاد میں تقسیم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ ایسے کئی بڑے بھائی ہوتے ہیں جو سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یا پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا نہیں چھوٹا ہوشیار ہوتا جو بڑے بھائی کا مال ہڑپ کر جاتا، تو اس طریقے سے بہنوں کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک ہی اس مال پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے مرنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا مسئلے کو ادھورا چھوڑ کر نہیں نہ جائے کہ بعد میں جو ہے اسی مال کو لے کر جو اپنی اولاد کے لیے اس نے کمایا تھا یہی مال اولاد کے درمیان دشمنی کا سبب بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، ایک بڑا مسئلہ اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا اور اس کے بچے بھی ہیں، یعنی کہ مطلقہ بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، تو جیسا ہی یہ شوہر مر جاتا ہے تو پھر مطلقہ بیوی کی جو اولاد ہوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتے، انہیں تو چھوڑ جانا بھائی، انہیں اپنے گھر کو چلے گئی، اس کے بیٹے اپنے ساتھ، دینا کیا ہے نہیں۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھیے، میاں بیوی اگر آپس میں جدا ہو گئے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، تو یہاں پر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوتا، اولاد اور والدین کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اولاد اور والدین کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر مطلقہ طلاق بھی دے دیے تو اس سے جو اولاد ہوئی وہ تو آپ کی ہے نا، آپ اسے محروم نہیں کر سکتے، اسے آپ کو دینا ہی پڑے گا، اگرچہ کہ وہ آپ کے پاس ہو اولاد یا پھر وہ مطلقہ بیوی جس کو آپ نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ رہتے ہو۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی ملکیت میں چھوڑے ہوئے مال میں انہیں برابر کا حصہ ملے گا جو کہ اللہ کی تقسیم ہے، تو لہذا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا تو بس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، لہذا یہ بھی ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح معزز سامعین، جب اگر ہم یہ معاملات کرتے ہیں وراثت کے معاملے میں اس طریقے سے ہم کسی کا حق کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں یا پھر دیتے نہیں ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور یاد رکھیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے حرام خور لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، اس میں ہے البغی، ظلم و زیادتی۔ اب مال کسی کا کھا رہے ہیں، کسی وارث کا حق مار کے آپ حق کھا رہے ہیں، کسی یتیم کا مال آپ دبا رہے ہیں، یاد رکھو آپ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کا بدلہ اللہ آپ کو دنیا میں دے گا۔ اور اسی طرح معزز سامعین، دوسری سزا یہ ہوتی ہے کہ ایسے حرام خوروں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب جو مال ہڑپ کر کے بیٹھ گئے
بڑا بھائی لے کے بیٹھ گیا، چھوٹا بھائی لے کے بیٹھ گیا، یا پھر برابر تقسیم نہیں کر کے اللہ پاک جیسا چاہے تقسیم کر لیے، یاد رکھیے آپ حرام خور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اتنے نمازاں پڑھتے، اتنے تہجداں پڑھتے، اتنا صدقہ کرتے، زکات بھی دیتے، رمضان کے روزے بھی رکھتے، یاد رکھو ایسا حرام مال اپنے پاس رکھ کے، ایسی ایکڑوں کی زمین کھا لے کے، ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے کے ہم جو رہتے، یاد رکھیے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی اگر اس طریقے سے وراثت کا مال ہم جو ہے ہڑپ کر کے کھا جائیں۔ تو لہذا جو حق جس کا ہے دے دینا چاہیے۔ اس طرح کی حرام خوری سے ہماری عبادتوں پر اثر پڑتا ہے اور ہماری عبادتیں جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح معزز سامعین یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو اعمال دنیا میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو تو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جو غریب ہے جس کے پاس مال پیسہ نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، یہ حرام کھانے والا، وراثت کا مال ہڑپ کرنے والا دنیا میں تو امیر ہے، وہ دنیا میں تو دولت مند ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئے گا تو مفلس ہو جائے گا۔ کیسے مفلس ہو جائے گا کہ جس کا حق مارا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس آئیں گے اور بولیں کہ دیکھو اللہ میرا باپ مر گیا تھا تو یہ جو میرا بڑا بھائی ہے نا ہڑپ کر گیا، میرا حق دو۔ ادھر سے بہن بھاگتے جائیں گی، بولیں گے میرا بھائی جو ہے نا میرا وہ حصہ نہیں دیا، لہذا وہاں سے کھینچا جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے جتنی نیکیاں اس کے پاس تھی ساری ختم، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا ہمارے اچھے عمل جو ہے اس وراثت کے معاملے میں اپنی نیت خراب کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح معزز سامعین آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے احکام کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو ہے نا یہ اللہ کے حدود ہے، اللہ نے حد بنا دی ہے، یہ کام کرنا ہی ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ کہیں اللہ نے کہا نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے۔ کہیں کہا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، کہیں کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ فرض اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھا ہے لہذا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور حد سے تجاوز کرے، یعنی کہ جس کا جو حق دینا تھا نہ دے، تو اللہ نے فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ ایسا شخص ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جو میں نے سزائیں ذکر کی ہے اس میں دنیا بھی تباہ ہے، آخرت کے اعمال بھی تباہ ہے، اور ایسا شخص اگر اس طریقے سے ہی مر گیا تو جہنم میں لمبی زندگی سی گزرے گی، جہنم کی بہت ساری سزائیں پائے گا۔ تو لہذا معزز سامعین یہ بات یاد رکھیے، وراثت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں ہمیں چاہیے کہ بہت محتاط ہو، جو بھی وراثت کا مال ہے اسے آپ بطور امانت اپنی نظروں سے دیکھیں، علماء سے ملیں، پوچھیں، ان کے سامنے سارا مسئلہ رکھیں، ہم اتنے بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین کا چھوڑا ہوا مال اتنا ہے، اس کو کہاں تقسیم کرنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کے حصے میں کتنا آئے گا، آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، آپ کو کرنا ہی ہے۔ اور علماء کی طرف سے جب ایک فتویٰ تمہیں مل جائے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے برابر کی تقسیم کر لینا چاہیے، اسی میں آپ کی دنیا کی بھی عافیت ہے اور آخرت بھی آپ کی سنور جاتی ہے، اور جہنم کے آگ سے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو وراثت کے مسائل ہیں انہیں اچھی طریقے سے سمجھ کر جس کا جو حق ہے اس تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق دے، اس امانت کو امانت سمجھ کر اس کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کسی پر بھی کسی بھی طرح کا ظلم کرنے سے بچائے، خصوصاً وراثت کے معاملے میں امانت داری کا پورا ثبوت دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں، اس مال کے فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ اس مال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں کل فتن کے ہر فتنے سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس دار فانی سے خیر پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم برحم رحیم ورب العالمین۔